بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کتوں اور ہم جنس پرستی کے بعد ایک اور کیا کہتے ہیں مراد سعید کے حوالے سے ایک اور ٹلی کھڑ گئی ہے جناب۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں کہ ایک بہت اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ 2 بار نہیں 3 بار کا جو وزیر اعظم سابق میاں محمد نواز شریف وہ اپنے ایک سیاسی مخالف سیاسی جماعت جو کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر استعمال ہوتا رہا، جس کا گھر استعمال ہوتا رہا، جس کا آفس استعمال ہوتا رہا، چودھری شجاعت حسین، ان کے گھر گئے۔ وہ خود بھی وزیر اعظم رہے ہیں چودھری شجاعت حسین، یاد رکھیے گا چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم نہیں تھے، وہ منتخب وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے۔ جب جمالی صاحب کو نکالا گیا، ان کی حکومت ختم ہوئی، ان سے استعفیٰ لیا گیا، تو اس کے بعد جو یعنی درمیان میں وزیر اعظم کے طور پہ شخصیت آئی تھی، کیونکہ آگے بنانا تھا شوکت عزیز صاحب کو، تو یہ درمیان میں حلالی وزیر اعظم جو ہے نا وہ یہ رہے تھے، یعنی حلالے کے طور پہ ان کو وزارت عظمیٰ دی گئی تھی۔ یہ مطلب میں اپنے پلے نہیں کہہ رہا، یہ الفاظ جو ہیں اس وقت کے ایک پولیٹیشین کے تھے، بال وہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب جو ہے نا وہ ایکچولی ایک بڑے زیرک اور باشعور آدمی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک رسپیکٹیبل آدمی ہے۔ شجاعت صاحب جو ہیں ان کا اگرچہ بہت زیادہ سیاسی اختلاف رہا نواز شریف سے، بہت زیادہ سیاسی اختلاف رہا بے نظیر سے، بہت زیادہ سیاسی اختلاف رہا جناب زرداری صاحب سے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ سب کے لیے قابل احترام رہے، اور انہوں نے کبھی بلو دی بیلٹ جا کے کسی کو ہٹ نہیں کیا۔ پرویز علی صاحب میں یہ جو خاصیت موجود ہے کہ پوائنٹ جس طرح دا ہوندا نا اپنا کیا کہتے ہیں چال چل رہی ہوندی، اس طرح دی چال چلنا شروع کر دیندے ہیں۔ ڈرامہ کرنا پڑے ڈرامہ کر لیندے ہیں، سچی مچی بات کرنی پڑے سچی مچی کر لیتے ہیں، وہ ہر قسم کا رنگ جو ہے نا وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ شجاعت صاحب بار جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ آدمی ہے، اور ان کی اسی لیے سب طرف بہت زیادہ رسپیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں زرداری صاحب بھی جڑے نے لاہور آندے سن تے شجاعت صاحب دے نال جا کے 4 گھنٹے بیٹھ کے گلاں کرتے ہیں سن۔ اب شجاعت صاحب جو ہے نا وہ ان کا بولنے میں ایک پرابلم ہے، ان کی بات عام آدمی کو آرام سے سمجھ نہیں آتی، پھر وہ جو لوگ درمیان میں ہوتے ہیں وہ سمجھ کے بعد وہ آگے ان کا مدعا بیان کرتے ہیں۔ یہ آج جو ہے میاں نواز شریف اپنی بیٹی اور اپنے بھائی اور پارٹی کے دیگر جو زعماء ہیں ان کے ساتھ شجاعت صاحب کے گھر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر کافی دیر بیٹھے رہے۔ اب وچوں خبریں نہیں آندیاں، وچوں خبریں نہیں آئیاں ہیں، ان خبروں کے مطابق یہ ہے کہ جناب شجاعت صاحب جو ہے نا ان کو وہ چاہ رہے تھے ایک کیا کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ گجرات کے اندر الیکشن ظاہر ہے جنرل الیکشن ہونا ہے، سارے پاس ہی ہونا ہے۔ گجرات میں چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی سیٹ جو ہے وہ ان کا یا ان کے بیٹے کا یا ان کے بھائی کا، اس طرح دے وہ حق سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ظہور اللہ کے جو وارث ہے وہ ہیں۔ جو پرویز علی صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ ظہور اللہ صاحب جو ان کے چچا لگتے تھے یا تایا لگتے تھے، تو لہٰذا ان کا اتنا حق وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ ویسے بھی پرویز علی جو ہے وہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، اور آج پرویز علی کو پی ٹی آئی کا صدر ایک دفعہ پھر بناتا گیا، وہ پہلے بھی بنیا سی جہو جی پہلے صدر سی وہ جو ہن صدر ہے۔ بہرحال شجاعت صاحب جو ہے نا یہ ان کو اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ چاہیے، اور وہ ٹکٹ میرا خیال ہے کہ ان کو آرام سے مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسلم لیگ نون ان کے بیٹے کو ٹکٹ دینے میں کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے۔ وہاں پر شجاعت صاحب کی سگی بہن جو کہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا تھا وہ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑے گی، یعنی پرویز علی کی بیوی الیکشن لڑے گی اپنے بھتیجے کے مقابلے کے اوپر، سکے بھتیجے کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ پرویز علی کے سگے بھانجے ہیں، تو دونوں دی بھیناں ایک دوجے دے گھر نے نا، ٹھیک ہے، ایسا کیا کہتے ہیں وٹے سٹے کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، ویسے فرسٹ کزن نہیں ہے۔ تو اب وہ چودھری شجاعت صاحب کو وہ والی سیٹ تو مل جائے گی، اور بہاولپور کے اندر بھی جو ایک ہیں چیمہ صاحب، طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کی سیٹ بھی دینے پر مسلم لیگ نون کو ایز سچ کوئی اعتراض دکھائی نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہے
کہ جس وقت یہ 16 مہینے کی حکومت تھی اور یہ سارا توڑ بھن ہوئی، کاف لیگ ٹوٹی، تحریک انصاف ٹوٹی، تو اس وقت وعدے وعید کیے گئے تھے کچھ، اور نواز شریف نے کچھ وعدے کیے تھے۔ اب میاں نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ پائن زبان دے دیں تو پھر دے کوئی نہیں، لہٰذا اس کے لیے پھر انہوں نے سفر بھی بہت کیا۔ آپ یاد کریں 17 جولائی 2022 کا الیکشن، 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، نواز شریف نے کیا تو یہ پارٹی چھڑ کے ساڑھے لاؤ گے اجدہ ٹکٹاں دیں گے، لوکی چھڑ کے آ گئے، ناہل ہو گئے۔ وہ ایک جو فیصلہ 63A کا اپنے مرضی کے حساب سے بدل لیا سی نا وہ ساسو ماں کے لو نے، تو اس کے بعد جناب وہ الیکشن ہوا اور 17 جولائی 2022 کو وہ الیکشن مسلم لیگ نون ہار گئی، 20 میں سے 15 سیٹیں ہار گئی، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ ختم ہو گئی اور پرویز لائی پاکستان پنجاب کا ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اچھا، اب زبان دیتی سی، اسی وقت یہ زبان بھی دی ہوئی تھی کہ جناب انہوں نے ٹکٹاں دوا گے جہے ساڈے نال رلن گے، تو اس وقت شجاعت صاحب نے اس میں گرنٹر ڈالا تھا آصف زرداری صاحب کو، کیونکہ شہباز شریف کے کہن دے اتنے لوگ منن کو تیار کوئی نہیں سن، یا وہ کہتے ہیں نواز شریف سے بات کرائیں یا زرداری صاحب درمیان میں گرنٹر بنے، اور زرداری صاحب کے حوالے سے نواز شریف نے گارنٹی دی تھی، وہ MQM کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپس میں طے پائیں، اور اس کے بعد پھر اب میاں صاحب جو ہے نا یہ 2 سیٹیں دینے کو تو میرا خیال ہے کہ وہ تیار ہے، جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ منڈی بہاؤدین سے بھی سیٹ مانگتے ہیں اور وہ ایک لالے موسے سے بھی سیٹ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو منڈی بہاؤدین والی سیٹ ہے وہ دینا پرابلم ہے مسلم لیگ نون کے لیے، وہ وجاہت کی بھی سیٹ مانگتے ہیں، چودھری وجاہت کی بھی، اس پر جو ہے نا گجرات کی مسلم لیگ نون ان کو شدید تحفظات ہے، کیونکہ چودھری وجاہت صاحب جو ہے نا ان کی ریپیوٹ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ ایک ماچو مین کی ریپیوٹ ہے۔ منو چنگے طریقے نہ یاد ہے کہ چودھری وجاہت صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک وجاہت فورس بنائی ہوئی تھی، باقاعدہ وردی پا کے، منڈے جڑے جوان سن گجرات دے انہوں نے تنخواہ لگیاں سن، اور وجاہت فورس کے نام سے وہ موو کرتے تھے گجرات کے اندر، پھڈے لی زمین خرید لایا، کسی دے مکان تے قبضہ کرانا دسو، کسی تو کوئی جناب ویسے کسی نے حساب کتاب برابر کرنا ہے تو بھائی لیاؤ ادھر بیٹھے، اور لوگوں کے جو تصفیے ہیں وہ بھی وجاہت فورس کے ذریعے کروائے جاتے تھے۔ تھانہ وہاں پر عملی طور پہ نہ ہونے کے برابر تھا، ویسے تھانے سارے پاس ہی نہ ہونے برابر رہ گئے نا، لیکن وہاں پر 2002 سے 2007 تک کی میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بات اس طرح سے پتہ چلی، یعنی اس کا میں سمجھ لیں ایک طرح کا وٹنس اس طرح سے بنا کہ چودھری احمد مختار صاحب جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے 2008 والا، تو میں وہاں پر گیا، میری چودھری احمد مختار صاحب کے ساتھ بڑی ان کی مہربانی تھی، وہ بڑے ان کا تعلق واسطہ تھا، ویسے تو کھربا پتی آدمی، میں تو شودراں دا بچہ، لیکن وہ ان کی مہربانی تھی، وہ پھر بھی جو ہے نا میرے ساتھ بڑا ان کا ایک لگاؤ تھا۔ تو میں جناب وہاں پر گیا تو چودھری احمد مختار ایک نفیس اور شریف انسان تھے، مگر ان کا ڈیرا گن مینز کے ساتھ بھرا ہوا تھا، بندوقیں ہی بندوقاں لے۔ میں کہا چوہی صاحب تہاڈا تے سٹائل ہی نہیں، تانوں کی ہویا؟ انہیں کیا وجاہت فورس کا مقابلہ کرنا ہے، بہت یا کرنا پے گا، ورنہ تو لوکی کہندے نے تو تے پئی اب تو تے پڑے جو گا نہیں، سانوں کتے سنبھالے گا، وجاہت فورس سے کیسے بچائیں گے ہمیں آپ؟ اچھا، اب یہ وہ ایک تاثر ہے جو گجرات کے لوگوں کے اندر دماغوں میں ہے، یہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے یہ میں اس پر بحث نہیں کرتا، یا میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں باہر قصے ماضی کے موجود ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا اس کے بعد کہ احمد مختار نے پھر وہ جناب پوری شبانہ الیکشن لڑیا، تو ایک جگہ پہ فائرنگ ہوئی اور بڑی انواع فائرنگ ہو گئی، ہم بھی وہیں موجود تھے، سیتے بھاجی گڈی دی سیٹ تھلے لوگ گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس ایریے سے جو ہے نا احمد مختار نے جو لیڈ ماری، وہ لیڈ پھر کور نہیں ہوئی سر الیکشن کے دن نا، تو وہ چیزیں بڑی ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ معاملہ ہے، لوگ وجاہت صاحب کے حوالے سے اچھی رائے نہیں رکھتے، نون لیگ والے لوگ، انہوں نے سفر کیا ہوا۔ میرا یہ سوال باہر نون لیگ کے لوگوں سے رہے گا
کہ یا لیڈرشپ کے ساتھ رہے گا کہ جن لوگوں نے وہاں پر عمران کا دور ہو یا پرویز لائی کا دور ہو, گجرات کے اندر شیر کا چنڈا لائی رکھیا ہے, وہ کہڑے پاسے جان گے؟ سیٹ تو تسی دیتی پھر انہوں نے گھر چلی گئی سیٹ, وہ کہڑے پاسے جان گے؟ بہرحال جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب, وہ اس لیے بھی گئے تھے کہ پہلے جس وقت یہ سین چل رہا تھا مبتا پکیاں والا, یہ 16 مہینے کی حکومت والا, تو ان دنوں میں میاں نواز شریف نے شجاعت صاحب سے بات کی تھی اور یہی سیٹ دینے کا وعدہ کیے گئے تھے. تو شجاعت صاحب نے دعوت دی تھی انہیں, تو انہوں نے کہا جی میں جب لاہور آؤں گا تو میں آپ کے گھر ضرور تشریف لاؤں گا. تو اس لیے آج میاں نواز شریف تمہیں پتہ وعدہ تھا پکا تھا, وہ پائے اس چکر سے چلے گئے اور پھر بڑی ایک تفصیلی جو معاملات رہے, مجھ سے جو باتیں چند ایک مجھے پتہ چلی وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے. لیکن یہ ہے کہ مقابلہ چنگا ہوئے گا, ہے جی. اگر تو پرویزلے کی بیگم جو کہ شجاعت صاحب کی سگی بہن ہے اور اپنے سگے بھتیجے کے مقابلے الیکشن لڑ دی ہے, تو بھائی بڑا انج ٹکا ٹک مقابلہ ہوئے گا دیکھنے والا. بال وہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. فی الحال ایک اور مقابلہ پہ ہے, اور مقابلہ پہ ہے بھائی کہ عمران خان کے حوالے سے زیادہ غلیظ مواد موجود ہے یا مراد سعید کے حوالے سے موجود ہے. یار آپ یقین کریں میں حیران ہوں کہ یعنی پہلے دیکھیں نا, آیا ریحام خان کی کتاب میں یہ بات آئی, سچی آئی جھوٹی آئی مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں ان میں سے کسی بات کا وٹنس نہیں ہوں, لیکن یہ باتیں چونکہ ہو رہی ہیں اور چونکہ یہ کتابوں میں آ گئی ہیں, اس وجہ سے میں اس کو صرف رپیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ورنہ اگر عمران خان یا جو جن لوگوں کے نام آئے وہ اس کی تردید کرنا چاہیں تو بھاجی میں اسی طرح میں نے رابطہ کروں, میں اسی طرح تردید چلا دے گا, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں وٹنس ہے اس گل کا, میرے پاس کون سے ثبوت ہے اس بات کے. لیکن یہ باتیں جنہوں نے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں سانو ڈینائی تے کرو, ہمیں آپ عدالت میں لے جائیں. ریحام خان نے کہا نا, عمران خان نے کوئی عدالت جان جون کی گل ہی نہیں کی تھی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, ایک اداکار ہے میں نام نہیں لیتا ان کا, سارے جانتے ہیں, اس کے حوالے سے کہ عمران خان کے ساتھ ان کے ہم جنس پرستانہ تعلقات دا آئندہ کو واردات انہوں نے کی تھی. ریحام کی کتاب میں اس طرح کا تاثر کم از کم موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مراد سعید کا بھی اسی طرح سے آتا ہے. پھر ایک بڑی شخصیت نے یہ بتایا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, میں نے سچی بات ہے ان کے بتانے کے باوجود, ویسے انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ یار یہ بات بھی کرنا نا آپ تو, لیکن ادروائز میں نے یہ بات نہیں کی تھی. مگر پھر وہ پانیزئی صاحبہ جو ہیں, حاجرہ پانیزئی, ان کی کتاب آ گئی اور اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو ایک کتے کے ساتھ, کتیا کے ساتھ جو خان صاحب کا کہ چکر یا چلیا, اللہ معاف کرے, میں اب اس پر میں مزید کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, میرے لیے تو بڑا مشکل ہے ان ایشوز کے اوپر بات کرنا. اب معاملہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا. اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی آڈیو ٹیپس موجود ہیں جس میں پی ٹی آئی لیڈرز کی گفتگو ہے, جس میں مراد سعید کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے کہ مراد سعید صاحب ان میں شامل ہیں, ان لوگوں میں, کہ اگر وہ پبلک میں لے آئی جائے تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کسی کو, اور ان کے جو منافقانہ چہرے ہیں اور دوہرا کردار ہے نا وہ سارا ایکسپوز ہو جائے گا. اب مراد سعید کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے, لوگ جو ہے نا اس بات کو مطلب پتہ نہیں کیوں جنسی حوالے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب رانا صاحب نے اس میں کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ کوئی آڈیو ٹیپ جنسی حوالے سے ہے, وہ کوئی جناب کوئی پولیٹیکل ہے, وہ کوئی اداروں کے خلاف بکواس کرنے سے ریلیٹڈ ہے, کس حوالے سے ہے. رانا صاحب نے کوئی اس قسم کی بات کا اشارہ نہیں دیا. لیکن لوگوں کا دھیان جڑا نا وہ پھر نس نس اسے وہ کتاباں دے ریفرنس اسی کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ 16 مہینے رانا صاحب وزیر داخلہ رہے ہیں, اور یہ جو مراد سعید صاحب ہیں یہ ان 16 مہینوں کے دوران ہی نسے بھجے رہے ہیں. تو مراد سعید صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکا, مقدمات ہیں اس کے باوجود. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, اس میں ان کی آڈیو سامنے آئیں, مراد سعید صاحب ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے. یہ سر 29 اکتوبر 2023 کو وہ آخری بار ٹویٹر پہ ایکٹیو تھے مراد سعید. آج تک اس کے بعد انہوں نے, جب تک میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں, کوئی اور ٹویٹ نہیں کھڑکایا. تو چیزیں جو ہیں وہ سیریس ہے. سوال ایکچولی یہ اٹھتا ہے
کہ مراد سعید کے حوالے سے یہ ٹویٹ کرنے کی رانا ثناء اللہ کو اس وقت ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو کچھ ہے جو چل رہا ہے. اب وہ جو چل رہا ہے اس کی سچی بات یہ ہے کہ من اینا کا پتا ایویں ہی ماڑا جا، تو جڑا ماڑا جا پتا نا وہ تے میں کوئی رائی کا پہاڑ نہیں بنانا چاہتا جب تک میرے پاس اس حوالے سے پکی بات نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ اگر جو میرے پاس اینا رائی جی ہے وہ بھی اگر میں رانا ثناء اللہ نہیں پہ دستا جڑا وزیر داخلہ رہا ہے، جس نے کل پھر حکومت میں آنا ہے، جس نے پھر کل حکمران بننا ہے، میں تو سر حکمران کدی بھی نہیں بننا، تو وہ نہیں پہ دستا تو پائی نا مینوں کی لوڑ ہے دسن دی. ٹھیک ہے، لہٰذا جب تک پکی کچور خبر نہیں آئے گی میرے پاس برہمنوں کے علاقے سے، تب تک یہ آپ کا مخبر آپ کو وہ خبر نہیں دے گا. فی الوقت تو یہی ہے کہ لوگ مراد سعید کا نام آتے ہیں، آتے ہی جو ہے نا وہ ریحام خان دی کتاب تے پانے زیدہ دی کتاب تے پھر پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے ہے، یعنی معاملہ جنسی پاسے لے جاندے نے. حالانکہ وہ ایک پولیٹیکل شخصیت ہے، معاملہ پولیٹیکل سائٹ پہ جانا چاہیے، پتہ نہیں کی چکر ہے، میری تو سمجھ تو باہر ہے. اگر آپ کو اس کی کچھ سمجھ آئے تو ضرور لکھیں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.